قیامت جب بھی آئے گی نا وہ اچانک ہی آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس سال میں آئے۔ زندگی جو ہے نا وہ بہت ہی مختصر ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے انسان دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گا۔ نصیحت کرنا چھوڑ دی ماں باپ نے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ کچھ کہہ دیں گے تو آگے سے ٹک کرتا ہوا جواب آنا ہے۔ قیامت کی نشانی۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو سارے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک بچے نے ریکویسٹ کی تھی کہ قیامت کے حوالے سے جو ہے نا وہ ایک لیکچر دیا جائے، تو آج اسی حوالے سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالی ڈسکشن کریں گے۔ ایک تو ہم دیکھیں گے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی، ڈر لگے گا ساری رات۔ فرسٹ آف آل تو ہم دیکھیں گے کہ قیامت جو ہے وہ کب آئے گی، اس کے ساتھ قیامت کی کچھ جو ہے وہ نشانیاں بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ آخرت کی فکر کرنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ دیکھیں قیامت سے پہلے نا ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلے گی، اس ہوا کے چلنے سے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے نا وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے، کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ کفار جو ہیں آج یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں، کفار نہیں نا مانتے، وہ کہتے ہیں قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ پاک پھر ان کو دکھائے گا کہ قیامت کیا ہے۔ اچھا قیامت کب آئے گی، اس حوالے سے احادیث کی روشنی میں تھوڑی سی چیزیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو قیامت جو ہے نا وہ 10 محرم الحرام کو جمعہ کے دن واقع ہوگی۔ احادیث میں نا جو ہے قیامت کے حوالے سے منتھ کا بتایا گیا ہے، جیسے محرم الحرام کا مہینہ ہوگا اور ڈیٹ بھی بتائی گئی ہے 10 تاریخ ہوگی، اور اس کے علاوہ دن بھی بتایا گیا جمعہ کا دن ہوگا، لیکن وقت نہیں بتایا گیا اور سال بھی نہیں بتایا گیا کہ کس سال میں آئے گی اور کس وقت میں آئے گی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، ظاہری بات ہے۔ ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اگر ہمیں دن کا پتہ چل جاتا، وقت کا پتہ چل جاتا اور سال کا پتہ چل جاتا تو ہم اعمال کرنے میں کوتاہی برتتے، میں بھی اس وجہ سے بھی، باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حکمت چھپی ہے۔ بہرحال قیامت جب بھی آئے گی نا وہ اچانک ہی آئے گی، یہ کوئی نہیں جانتا کہ کس سال میں آئے گی اور کس لمحے میں آئے گی، اس کا علم جو ہے نا وہ کسی بھی شخص کے پاس نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی نا حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے، اس کی آواز جو ہے نا وہ اتنی ڈرونی آواز ہوگی کہ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ خوف پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ اس خوف کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ آواز اتنی بلند ہو جائے گی کہ لوگوں کے جو کانوں کے پردے ہیں نا وہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر چیز اڑنا شروع ہو جائے گی۔ پہاڑوں کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ پہاڑ اتنے یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نا بالکل ذرات کی شیپ میں اڑنا شروع ہو جائیں گے، اور ذرات بتایا جاتا ہے ایسے ذرات، کبھی آپ نے غور کیا جب دھوپ نکلی ہوتی ہے نا تو وہ چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آ رہے ہیں، اچھا ان کو اگر ہاتھ میں پکڑے نا ہاتھ میں بھی نہیں آتے، اتنے چھوٹے ذرات کی شیپ میں وہ جو پہاڑ جو ہے نا بکھر جائیں گے اور اڑنا شروع ہو جائیں گے، ہر چیز اڑنا شروع ہو جائے گی، زمین اپنا سارا خزانہ اگل دے گی، یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں مردے سارے وہ قبروں سے باہر نکل آئیں گے، جو پہاڑ ہیں وہ بکھر جائیں گے اور جو درخت ہیں وہ جڑوں سمیت باہر آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، یعنی ہر چیز کو موت آ جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ آپ کو پتا ہے ہر چیز نے ختم ہونا ہے، تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ایک بار ہے نا وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ آخرت کی فکر کریں۔ دیکھیں دنیا کی نا رنگینیوں میں اتنا گم نہ ہو جائیں کہ آخرت کی تیاری کو بھول جائیں۔ زندگی جو ہے نا وہ بہت ہی مختصر ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو، یعنی اتنا قلیل وقت ہے ہمارے پاس۔ بڑے مثال دیتے ہیں نا، جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے، جب فوت ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اذان سے لے کے نماز تک کا وقت سمجھ لے اتنی سی زندگی ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا نا تم دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو، اتنا وہ جیسے مسافر ہوتا ہے، مسافر ایک جگہ سے گزر رہا ہوتا ہے اور فٹافٹ جو ہے اس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ قیامت کی ہولناکی ہے نا، قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے انسان دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گا، انسان کو لگے گا کہ وہ بالکل تھوڑا سا عرصہ جو ہے نا وہ دنیا میں رہا ہے۔ اگر آپ اس کو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھو نا، اگر ہم مثال کے طور پہ ناران کا خان جاتے ہیں یا مری گھومنے کے لیے جاتے ہیں، ادھر ہم ٹھنڈ انجوائے کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی جیسا موسم چل رہا ہے یا جون جولائی ہو، آپ جب ادھر سے انجوائے کر کے واپس آتے ہیں یہاں پہ، یہاں آتے ساتھ ہی وہاں کی ساری لذتیں بھول جاتی ہیں۔ اب اس گرمی میں الجھ جاتے ہیں ہم، اس گرمی میں جو ہے نا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار ایک دم کوئی چیز ہے، تو وہ تو قیامت کی ہولناکی ہیں۔
وہ دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گے. آج جو انسان پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنے لگا ہوا ہے, سب کچھ بھول جائے گا. اس وقت صرف جو ہے نا وہ آخرت کا خوف ہوگا, آخرت کا ڈر جو ہے نا وہ انسان کے اوپر سمایا ہوگا. اب جو ہے وہ اس کی قیامت کی کچھ نشانیاں دیکھتے ہیں ہم. قیامت کی نشانیوں میں سے جو ہے نا وہ ایک نشانی یہ ہے کہ نااہل لوگ جو ہے نا وہ بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان ہو جائیں گے. آج دیکھ لیں یہی حال ہے ہمارے ملک کا. جو ہمارے حکمران, کئی بار تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ایسا جو ایک ادارہ صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا, اس کے حوالے پورا ملک کر دیا جاتا ہے. امانتیں جو ہے نا وہ ایماندار لوگوں کے سپرد نہیں کی جائیں گی. یہی حال ہے اس ٹائم. آپ ہر ادارے میں چلے جائیں, آپ کو اکثر اب یہ روٹین میں چیزیں ملیں گی کہ اکثر پوسٹوں پہ وہ لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو ان عہدوں کے اہل ہی نہیں ہیں. دوسری جو قیامت کی نشانی ہے نا, وہ لونڈی جو ہے وہ اپنی ملکہ کو جنے گی. یہ ساری میں احادیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے نافرمان اولاد, بیٹیاں جو ہے وہ ماں کو نوکرانی سمجھیں گی. یہ کام شروع ہو چکا ہے. بچے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, جو لڑکے ہیں وہ باپ کو کچھ نہیں سمجھتے, بیٹی ہے وہ ماں کو نوکرانی سمجھتی ہے. مائیں ڈرتی ہیں, میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ماں ڈرتی ہے کہ بیٹی کچھ نہ کہہ دے, میں اس کو کچھ کہوں گی تو یہ آگے سے بولنا پڑے. ماں ڈر کے مارے بولتی نہیں, کچھ کہتی نہیں, نصیحت کرنا چھوڑ دی ماں باپ نے. یہ ڈر ہوتا ہے کہ کچھ کہہ دیں گے تو آگے سے تک کرتا ہوا جواب آنا ہے. قیامت کی نشانی ہے. ہو رہا ہے ایسا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے ایسا. پہلی نشانی بھی جو ہے وہ بھی ظاہر ہو چکی ہے. تیسری جو سی نشانی ہے, بکریاں چرانے والے, اونٹ چرانے والے, ننگے پاؤں پھرنے والے, ٹھیک ہے نا, ننگے بدن پھرنے والے, بالکل جو کہتے ہیں غریب ہوں گے, وہ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کریں گے اور مقابلہ بازی کریں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اچھا, اگلی جو قیامت کی نشانی ہے وہ علم جو ہے نا وہ اٹھا لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے, علماء کم ہو جائیں گے اور جہالت جو ہے وہ پھیل جائے گی. اب اگر آپ غور کریں نا, یہ بھی چیز سٹارٹ ہو گئی ہے. بڑے بڑے علماء اس ٹائم, بہت کم علماء ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ دیکھیں جس طرح پہلے دور میں, اس دور میں, آج کے دور میں آپ کو کوئی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا شخص ملتا ہے؟ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کوئی شخص آپ کو ملتا ہے؟ جو چاروں امام گزرے اتنے اتنے بڑے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ, یہ کتنی بڑی شخصیات تھیں, آج آپ کو ملتی ہیں؟ علم اٹھایا جا رہا ہے. اچھا, اب جو دور جا رہے ہیں نا, انفارمیشن کی بھرمار ہے. پہلے علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. اگر آپ پیچھے سے کریں نا ہسٹری پڑھے اسلام کی, تو جو لوگ علم حاصل کرتے تھے وہ پتہ نہیں ایک حدیث کا علم سیکھنے کے لیے نا پتہ نہیں کتنا سفر کرتے تھے اونٹوں کا. کئی کئی دن سفر کر کے جاتے تھے, پھر حدیث ایک لے کے آتے تھے. یہاں پہ آپ موبائل کھولو, جو مرضی نکال لو, اتنا آسان ہو گیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب جو اچھی باتیں ہیں نا وہ یہاں ہمیں دیواروں پہ لکھی نظر آتی ہیں, یا ہمیں اسٹیٹس پہ نظر آتی ہیں. انفارمیشن اتنی زیادہ ہے, عمل کوئی بھی نہیں ہے. جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے کردار سے وہ چیز نظر نہیں آتی, تبدیلی کوئی نہیں آ رہی. اچھی باتیں سارے کر رہے ہوتے ہیں لیکن عمل کوئی بھی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا اسٹیٹس پہ اچھی باتیں نظر آئیں گی, دیواروں پہ لکھی ہوئی, اسکولوں میں چلے میں اچھی اچھی باتیں لکھی ہوں گی, لیکن عمل کوئی نہیں ہے. علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اگلی جو قیامت کی ایک نشانی ہے وہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گی. اور اب دیکھیں آپ, کیا زنا عام نہیں ہو گیا؟ جو حالات ہمارے ملک کے جا رہے ہیں, کیسے حالات ہیں, آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں, کیا ماحول ہے اب. اور اگر آنکھوں کی زنا کی بات کی جائے, اس کو تو اب لوگ برا سمجھتے ہیں. آنکھوں کی بھی زنا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے؟ بدنگاہی یہ آنکھوں کا زنا ہے, کتنا عام ہے. لوگ برا سمجھتے ہی نہیں اس کو, اب نہیں سمجھتے لوگ برا. پھیلتا جا رہا ہے, پھیلتا جا رہا ہے. زنا ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کی طرف لوٹ کے آتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تم اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر لو, جتنی مرضی اونچی کر لو, وہ زنا لوٹ کر تمہاری طرف آئے گا. خود بھی برے کاموں سے بچنا ہے, بدنگاہی سے بچنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے, اپنی ماں بہنوں کو بھی اس کی ترغیب دینی ہے. آپ کو پتا ہے بروز قیامت نا ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی. 4 مردوں کو. جب عورت کو حکم ہوگا نا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو, وہ کہے گی کہ میرے باپ کو بلا کے لاؤ. اس کے باپ کو لایا جائے گا. وہ کہے گی یا اللہ, اس نے مجھے برائی سے نہیں روکا تھا, اگر یہ مجھے برائی سے روکتا تو آج میں جہنم میں نہ جاتی, لہذا اس کو بھی جہنم میں میرے ساتھ پھینکا جائے. حکم ہوگا اس کے باپ کو بھی جہنم میں پھینک دو. پھر جب وہ باپ کو پھینکنے لگیں گے اور اس کو حکم دیں گے کہ جہنم میں پھینک دو اس کو, پھر کہے گی کہ میرے بھائی کو بھی بلایا جائے. بھائی کو لایا جائے گا. وہ کہے گی یہ بھی مجھے منع کر سکتا تھا, یہ مجھے برائی سے روک سکتا تھا, اس نے نہیں روکا مجھے, اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیجے. حکم ہوگا اس کے بھائی کو بھی جہنم میں پھینک دو. پھر وہ کہے گی کہ میرے شوہر کو بلاؤ, اس کے شوہر کو لایا جائے گا. وہ کہے گی کہ یہ مجھے طلاق کی دھمکی دے سکتا تھا, مطلب ایموشنلی بلیک میل کر سکتا تھا. جیسے پردے کی بات ہے, کئی عورتیں نہیں کرتی, مرد کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر تم نہیں پردہ کرتی تو. وہ کہے گی مجھے یہ اس طریقے سے روک سکتا تھا برائی سے,
لیکن اس نے مجھے نہیں روکا. حکم ہوگا اس کے شوہر کو بھی جہنم میں پھینک دو. پھر وہ کہے گی میرے بیٹے کو بھی بلاؤ, اس کے بیٹے کو لایا جائے گا. وہ کہے گی کہ یہ میں اس سے اتنی محبت کرتی تھی, اس کی محبت کی خاطر میں نے کیا کیا نہیں کیا. اگر یہ چاہتا تو مجھے اپنی محبت کی وجہ سے بلیک میل کر سکتا تھا. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں فلاں جگہ نہ لے کے گئے, یا مجھے یہ چیز نہ لے کے دی تو میں روٹی نہیں کھاؤں گا. ہوتا ہے نا ایسا, کبھی ایسا کہا کہ اگر پردہ نہ کیا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گا آج, کبھی ایسا سنا؟ میں نے کبھی نہیں سنا. چاروں بندے جہنم میں, حکم ہوگا ان چاروں کو اس کے ساتھ جہنم میں پھینک دو. اس لیے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو ترغیب بھی دینی ہے. خاص طور پہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا, مرد جو ہوتا ہے, حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ ہر مرد جو گھر کا سربراہ ہے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا جان چھوٹ گئی, نہیں. آپ کا کام ہے اپنے گھر والوں کو بھی آپ نے جہنم سے بچانا ہے, جہنم کی آگ سے بچانا ہے, ان کو روکنا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی. قیامت کی نشانی میں سے ایک اور نشانی یہ ہے کہ شراب عام ہو جائے گی. اب اگر آپ غور کریں نا, جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے ساری, اس میں شراب بہت عام ہے. وہاں پہ پانی کی طرح شراب کو استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عورتوں کی کثرت ہو جائے گی بہت زیادہ. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ حال ہو جائے گا کہ 50 عورتیں ہوں گی تو ایک مرد کمانے والا ہوگا. اتنی زیادہ عورتیں ہو جائیں گی. اب آپ دیکھیں ہر گھر میں بیٹیاں نہیں پیدا ہو رہی, بہت زیادہ ہو گیا. مرد بچے بہت کم جو ہے وہ پیدا ہوتے نظر آتے ہیں, عورتیں زیادہ ہے. مرد اب ظاہری بات ہے میری فیلڈ اس طرح کی ہے, مجھے لوگ اکیڈمی بھی ہے, آفس وغیرہ بھی ہے, پی آر ہے, تو لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یار کوئی اچھا رشتہ ہوگا تو بتا دینا. کوئی ہوتا ہے میں اس کو نمبر ایکسچینج کر دیتا ہوں. اور مزے کی بات ہے تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں مجھے اس کام کے اندر. کوئی ہو تو میں ایکسچینج کر دیتا ہوں نمبر, آپ ان سے رابطہ کر لیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر 10 لڑکیاں ہیں نا تو 1 یا 2 لڑکے میرے پاس ہوتے ہیں, اور اچھی اچھی پڑھی لکھی لڑکیاں. یہ نہیں کہ ایسے ہی گئی گزری ہیں, پڑھی لکھی اچھے گھر کی شریف لڑکیاں, رشتے نہیں ہیں. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, عورتیں زیادہ ہوتی جائیں گی, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. نیکسٹ جو قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ جو سرکاری خزانہ ہے نا اس کو اپنا ذاتی مال سمجھ کے خرچ کیا جائے گا. اب یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اب جو یہاں بچے بیٹھے ہیں جو گورنمنٹ آفیسز میں کام کرتے ہیں انہیں پتا کیا حال ہوتا ہے. آپ یقین مانے آپ دفتروں میں چلے رہے, آپ جب کل کو جاب لگیں گے نا, آپ کئی ایسے سین دیکھیں گے کہ آفیسر ایک آتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں. ایک آفیسر آیا, اس نے آ کے کمرہ سارا رینوویٹ کروایا کہ جناب کرسی مجھے نہیں, سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے, کوئی یہ تو نہیں پہلے بھی اگلا بیٹھ کے کام کر ہی رہا تھا نا, پسند نہیں ہے نا. وہ آئے گا, وہ کہے گا اچھا یار یہ سیلنگ اچھی نہیں ہے, چینج کر دو. یہ جو پیچھے بورڈ لگا نا میرا یہ بھی اچھا نہیں ہے, چیئر مجھے نہیں چاہیے, چیئر نہیں لے کے آؤ. سارا کچھ رینوویٹ کروا کے سب کچھ چینج ہو گیا, پیسہ لگ گیا سرکار کا, اگلے مہینے ہو گئی اس کی ٹرانسفر. یہ میں آپ کو حقیقت باتیں بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہیں. سنی سنائی تو بہت ہوں گی, میں نے جو دیکھی ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹرانسفر ہوگی, نیا آ گیا, اس نے کہا جی یہ نہیں مجھے یہ چاہیے. اچھا اگلی جو قیامت کی نشانی ہے وہ مرد جو ہے نا وہ اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. اور یہ عام ہے, آج کے دور میں یہ عام ہے. صحیح بات ہے, قیامت کی نشانی ہے. ماں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے جس نے ساری زندگی پالا ہے, تے بڈھی کے گوڈیاں تے بیٹھے رہنا. میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں اسلام نے نا, اسلام بڑا جو ہے نا وہ اسلام نے ہر چیز کو بیلنس رکھا ہوا ہے. دیکھیں عورت کے اپنے حقوق ہیں, بیوی کے اپنے حقوق ہیں, آپ نے وہ پورے کرنے ہیں, لیکن ماں کا ایک اپنا مقام ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ماں کو اور بیوی کو ایکول لے کے چلنا ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں, آپ کیسے ایکول لے کے چلتے ہیں؟ ایک بندہ ایکول ہے ہی نہیں. جب اسلام نے اس کا ایک سٹیٹس مقرر کر دیا, مرد میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا نا کہ مرد پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا ماں کا, پھر ماں کا, پھر ماں کا, پھر اس کے باپ کا. عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ شوہر کا ہے. آج کل کہتے ہیں کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرنا میرا فرض تو نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن اگر شوہر کی اس میں رضا ہے تو پھر وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا نیکسٹ جو قیامت کی ایک نشانی ہے, جو مرد ہوگا نا وہ اپنے دوستوں کو اپنے قریب کر لے گا اور اپنے باپ کو اپنے سے دور کرے گا. یہ آج کل ہو رہا ہے. اگر دوست کہے نا کہ کہیں جانا ہے تو بڑا وقت ہے, اٹھ کے چلے جاتے. باپ کہہ دیں ہاں تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جا ذرا, تو نہیں جی میرے کو ٹائم نہیں ہے. اسی طرح یہ لڑکے آج کل کی نوجوان نسل ایسے ہی کرتی ہے, دوست قریب ہے اور باپ دور ہے. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اگلی جو قیامت کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ مساجد میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. اب دیکھ لیں یہ بھی عام ہے, اکثر آپ کو پولیٹکس شروع ہو گئی ہے, وہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, وہ یونینز بنی ہوئی ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ مسجد کا جو سسٹم ہے نا سارا میرے پاس آ جائے. مزارات پہ قبضے کیے ہوئے ہیں جناب, وہ ایک علیحدہ سی پولیٹکس چل رہی ہے, لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. پھر قیامت کی جو ایک اور نشانی یہ کہ جو اس قوم کا سب سے کمینہ شخص ہوگا نا اس کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا.
اب آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے، جو گنڈا ہے نا سب سے بڑا اس ٹائم وہ لیڈر ہے، شریف کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، جو گنڈا ہوگا، جو بدماش ہوگا، جو دبکی لگا سکتا ہوگا، اس کو قوم کا لیڈر بنا دیا جاتا ہے، جس کو کاخ کا بھی کچھ نہیں پتا ہوتا۔ یہ بھی جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، قیامت آنے سے 40 سال پہلے، ابھی سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، مغرب میں جب غروب ہوگا نا تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ طلوع ہو جائے گا، عصر تک آئے گا، پھر دوبارہ غروب ہو جائے گا۔ اچھا، یہ وہ مقام ہوگا جس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، قیامت سے 40 سال پہلے، جب الٹا نکلے گا سورج، توبہ کا دروازہ بند۔ اس لیے آج وقت ہے، آج توبہ کر لے۔ جب وقت آ گیا، جیسے میں نے کہا نا، وہ نہیں پتا کس سال آنی ہے، کس لمحے آنی ہے، تو ایک دم اللہ نہ کرے کل یہ واقعہ ہو جاتا ہے، سورج بدل جاتا ہے اس طرح سے، مشرق کے بجائے مغرب سے جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے، تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے نا آج وقت ہے، آج توبہ کر لے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے نا دنیا کے حوالے سے، کہ جو دنیا ہے نا یہ ایک کھیل تماشا ہے، اس لیے اس کو اتنا سیریس نہ لیں۔ ہم لوگ حد سے زیادہ دنیا کے اندر کھوب گئے ہیں۔ دنیا جو ہے نا یہ کھیل تماشا، اس کے اندر ہم یہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ پھر قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، پھر کلو من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ دنیا میں نا آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کبھی آپ نے ایسا سنا کہ بیٹا پہلے آ گیا ہو اور باپ جو ہے وہ بعد میں آیا ہو؟ کبھی ایسا آپ نے سنا ہو؟ لیکن یہ سننے میں آتا ہے کہ بیٹا پہلے چلا گیا، باپ بعد میں گیا، ترتیب کوئی نہیں ہے۔ اور موت ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا، یہ برحق ہے۔ کافر جو ہیں وہ قیامت کو نہیں نہ مانتے، موت کو مانتے ہیں۔ کبھی دیکھا کسی کافر نے کہا کہ موت نہیں آئے گی؟ موت کو سارے مانتے ہیں۔ آپ نے کس وقت مرنا ہے، کس دن مرنا ہے، کس مہینے مرنا ہے، آپ کا جو کفن ہے وہ کس دکان سے پرچیز کیا جائے گا، آپ کو کس قبرستان میں دفن کیا جائے گا، کہاں پہ آپ کی قبر ہوگی، یہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ لیکن ہم لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے کبھی جو ہے وہ عبرت حاصل نہیں کی۔ ہم لوگ نا ڈرتے ہی نہیں، ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں حساب کتاب کا ڈر ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نا چھوٹی سی آپ کے ہاتھ میں روٹی تھی اور تھوڑا تھوڑا سا سالن لگا کے نا آپ کھا رہے تھے۔ جب آپ کھا کے فری ہوئے نا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ سے وجہ پوچھی نا رونے کی، تو آپ نے فرمایا کہ 7 دن کے فاقے کے بعد میں نے روٹی کھائی ہے، لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ بروز قیامت اللہ پاک مجھ سے اس کا حساب نہ مانگ لے۔ اچھا، جب آپ نے یہ فرمایا نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، یہ سنتے ہی ایک دم سے وہ چیز نیچے گر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا 7 دن کے فاقے کے بعد بھی اگر کھاتے ہیں اس کا بھی حساب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو رب دے سکتا ہے وہ اس کا حساب بھی تو دے سکتا ہے۔ ہم نہیں ڈرتے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں، وہ ہماری کیا اوقات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک مرتبہ ایک باغ میں گئے، وہاں آپ نے ایک درخت دیکھا، اس درخت کے نیچے ایک چڑیا بیٹھی تھی۔ آپ نے جب اس چڑیا کو دیکھا نا تو آپ نے کہا کہ یہ چڑیا تو بڑی خوش قسمت ہے، یہ اس درخت کا پھل بھی کھاتی ہے، اس کا سایہ بھی لیتی ہے، اور حساب کتاب سے مبرہ ہے۔ حساب کتاب اس کا نہیں ہونا، ہم لوگوں نے سارا کچھ جو بھی کھٹا ہے ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ ذرا برابر بھی جو گناہ کیا نا بروز قیامت وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نا، تم جو چاہو کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ایک دن تمہاری ملاقات تمہارے اعمال سے ضرور کرائی جائے گی۔ جو بھی انسان کر رہا ہے نا وہ اسے بھگتنا ضرور ہے، وہ اس کے سامنے یہ نہ سمجھے کہ گناہ کر دیا تو بس دفعہ دفعہ ہو گیا کام۔ ہر چیز لکھی جا رہی ہے بروز قیامت، یہ دیواریں، یہ کرسیاں، ہر چیز جو ہے وہ زمین تک آپ کی گواہی دے گی کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، فلاں جو ہے وہ مقام پہ کیا تھا۔ ہر چیز بولنا شروع، آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کی زبان بولے گی، آپ کی آنکھیں بولے گی، ہر چیز گواہی دے گی بروز قیامت، کچھ بھی نہیں چھپے گا اس دن۔ اس لیے جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اپنے اللہ کو جو ہے نا وہ یاد کریں۔ ہمارے سامنے نا روزانہ کتنے لوگ دیکھیں، کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، کبھی ہم نے عبرت حاصل کی ہے؟ نہیں کرتے ہم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ نا مجھ سے وعدہ کریں کہ جب میرا آخری وقت آئے گا، آپ میری روح قبض کرنے آئیں گے نا تو اس سے پہلے نا مجھے ایک قاصد بھیج دیجیے گا۔ وعدہ ہو گیا۔ جب آپ کا وقت آیا نا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کوئی قاصد بھیجیں گے، تو آپ نے قاصد نہیں بھیجا۔ آپ نے فرمایا میں نے بھیجا تھا قاصد، کب مجھے تو نہیں ملا کوئی قاصد۔
آپ نے فرمایا کہ آپ کے سامنے کتنے لوگ مرے اس دنیا سے گئے، کیا وہ قاصد نہیں تھا؟ وہ بھی تو قاصد ہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، یہ بھی تو قاصد ہی ہے۔ جو کالے بال تھے وہ سفید ہو گئے، یہ بھی تو قاصد ہی ہے۔ یہ سارے قاصد ہمیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے روزانہ؟ کبھی ہم نے عبرت حاصل کی ہے؟ نہیں کرتے ہم عبرت حاصل۔ تو آج ہے یہ وقت، آج توبہ کا وقت ہے، آج اچھے اعمال کرنے کا وقت ہے۔ ابھی آپ سارے ینگ ہو، آپ میں انرجی ہے، آپ زیادہ عبادت کر سکتے ہو، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ دیکھیں جو بندہ جوانی کے وقت نیکیاں نہیں کرتا، مشقت نہیں اٹھاتا، اس کو بڑھاپے میں جو ہے نا مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ اس لیے اچھے کام کرے، اللہ کو وقت دیں۔ دیکھیں اگر آپ اللہ کو وقت دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔